اللہ نے فرمایا ان کے دل تو ہیں لیکن تڑپتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، محبوب یہ جانور ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے کیا کہا ان کو؟ یہ جانور ہے۔ کیوں کہا؟ محبوب تیری عظمت کے قائل نہیں، محبوب تیری عظمت کے قائل نہیں۔ تو پتہ چلا جو مصطفیٰ کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا، ارے ایمان تو دور کی بات، اللہ کی نظر میں وہ انسان سے نہیں ہوتا۔ اور آگے چلیے صحیح، اللہ نے یہی اس کی تصریح کافی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ مصطفیٰ یہ جانوروں سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ دل رکھ کے بھی تجھے یاد نہیں کرتے، آنکھیں لے کر بھی تیرا دیدار نہیں کرتے، کان تک کر بھی تیرے ذکر سے محب نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلا جس کا دل ہو، جس کی آنکھیں ہو، جس کے کان ہو، لیکن مصطفیٰ کے لیے نہ تڑپے، ارے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یا اللہ یہ جانور سے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں، ہرنی دیکھ کے مصطفیٰ کو سجدے کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہرنی دیکھ کے مصطفیٰ کو سجدے کرتی ہے، اور یہ بدبخت مصطفیٰ کو دیکھ کے راستہ پلٹ جاتا ہے۔ ارے ان کو یہ خبر نہیں کہ جانور مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اور یہ نادان انسان ہو کر مصطفیٰ کی عظمت کے قائل ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ایمان کیسے لا سکتا، میں ایمان کیسے لا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے میں حرم اور ہل جہاں حدود ملتی ہے نا وہاں کھڑا تھا۔ جہاں احرام باندھ کے مکہ میں عمرہ کے لیے آتے ہیں وہ حد ہے، وہ حدود ہے، اور جس جگہ سے احرام باندھ کے آیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہل۔ ہل اور حرم ان کی حدود جہاں ملتی ہے، کہتے ہیں میں اس جگہ میں کھڑا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں چل رہی ہیں، اور اچانک جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا نکلتا ہے، وہ بکریوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اب بکریاں جان بچانے کے لیے حرم کعبہ کی طرف بھاگتی ہیں۔ اب بھیڑیا بھی پیچھے جا رہا ہے بکریوں کے، اب یہ سفر جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، جو ہی بکریوں کے قدم حدود حرم میں آئے بھیڑیے کے قدم رک گئے، بھیڑیے کے قدم رک گئے۔ میں نے کہا بھیڑیے جانور ہو کر حرم کا ادب کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو زبان دے دی، بس یہ جملہ کہتے میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا ابو سفیان ارے اس پر تعجب کرتا ہے کہ میں انسان ہو کے حرم کا ادب کرتا ہوں، ارے تعجب تو تیری عقل پہ ہے، تو انسان ہو کے مصطفیٰ کو نہیں، تو انسان ہو کے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، میں جانور ہو کے حرم کا ادب کرتا ہوں۔ کہتے بس یہ بات میرے دل کو کھا گئی، میں فوراً گیا اور میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول اسلام کر لیا۔ اور دیکھیے حکیم کی عظمت کو ماننے سے بندے کا ایمان کتنا عروج میں چلا جاتا ہے۔ معراج کی رات حضور جب لامکہ سے واپس آئے تو مکہ کے کافروں کو اس بات کی خبر ہو کہ مصطفیٰ نے دعویٰ کتنا بڑا کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکہ تک گیا، جنت دیکھی، خدا کا دیدار کیا، واپس آیا تو رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا۔ اب دیکھو عظمت مصطفیٰ کی بات تھی، حضور کے کمال کی بات تھی، لیکن ابو جہل کو برداشت نہیں، آج بھی کئیوں کو برداشت نہیں۔ بات مصطفیٰ کی عظمت کی ہو، اب دیکھنا ماننے والا کون ہوتا ہے، انکار کرنے والا کون ہوتا ہے۔ ابو جہل کو آگ لگ گئی کہ مصطفیٰ نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، تو پتہ چلا شان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ اب یہ کیا اس نے کیا؟ جہالت کی فیکٹری ابو بکر کے دروازے پر گئی۔ بند عقل باپ کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا میں ابو جہل ہوں۔ صدیق اکبر باہر آئے، ابو جہل نے کہا اے ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی کہے میں رات کو لامکہ کی سیر کر کے آیا تو مانتے ہو؟ کوئی کہے۔ اب صدیق اکبر نے کیا آگے سے فرمایا، بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے؟
کہہ دو یا سبحان اللہ. یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اب صدیق کو بھی پتا تھا سب ایک برابر نہیں ہوتے، اس نے تو کوئی کہا ہے، کوئی میں پتہ نہیں کون کون ہے، بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اس نے کہا صاحب کا، تیرے آقا نے دعویٰ کیا. بلکہ ابو بکر نے کہا بتا یہ کہیں آکھیا، یہ کس نے کہا ہے، یہ دعویٰ کرتا کون ہے؟ کہا صاحب کا، تیرے آقا محمد کہتے ہیں. اب دیکھو وہی بات تھی نا حضور کے لامقام پہ جانے کا. تو ابو جہل کو آگ لگتی سن کے، اس نے نہیں مانی. لیکن جب صدیق کو بتایا گیا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے میں لامقام میں گیا ہوں، تو صدیق نے کہا ابو جہل یہ تو چھوٹی بات ہے، مصطفیٰ اگر یہ بھی کہہ دے کہ آج کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا رہا، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ارے یہ تو چھوٹی بات ہے، حضور یہ بھی کہہ دے کہ آج کعبہ